انسانیت کو انسانیت سے قتل کرایا جائے، خون خرابہ ہو، تو ہم یہ سمجھتے ہیں وہ اللہ بھی جھوٹا، وہ اس کا رسول بھی جھوٹا، وہ کتاب بھی جھوٹی۔ اللہ کہہ کے ہی مانو تو زندہ رہو گے، مسلمان مذہب اختیار کرو تو زندہ رہو گے۔ اگر یہ زبردستی ہے تو اللہ جھوٹا ہے، اللہ ہمارا ہے ہی نہیں۔ نمسکار، سواگت ہے آپ کا ایڈوانس انڈیا پر۔ میں ہوں نوین چوہان۔ شیعہ وقف بورڈ کے پورو چیئرمین وسیم رضوی صاحب سے آج بات کریں گے، کیونکہ لگاتار وہ قرآن کی 26 آیتوں پر بھی سوال اٹھاتے رہے، وہ مدرسوں کی شروعاتی شکشا پر سوال اٹھاتے رہے، اور بھی تمام مدوں پر آج ان سے بے باکی سے سوال پوچھیں گے کہ آخرکار وہ چاہتے کیا ہیں۔ وسیم رضوی جی، بہت سواگت آپ کا ایڈوانس انڈیا پر۔ اور سوال میرا یہی، 26 آیتوں پر آپ نے سوال اٹھایا قرآن کی، اس کے بعد سپریم کورٹ سے آپ کو فٹکار بھی پڑی اور ریجیکٹ ہو گیا، لیکن آپ ابھی بھی لگے ہوئے ہیں، ریویو پیٹیشن آپ نے ڈالی، اس کے بعد پھر سے آپ وہیں اسی دروازے پر جا رہے ہیں۔ آخرکار آپ چاہتے ہیں کیا؟ میں چاہتا ہوں کہ یہ جو مسلمانوں میں حیوانیت ہے وہ ختم ہو۔ ہم تک آئی، اب ہمارے بچوں تک نہ جائے۔ 26 آیتیں یہ وہ ہیں، ٹھیک ہے، کورٹ نے اس کو دھارمک پوائنٹ آف ویو سے دیکھ کر اس کو ریجیکٹ کر دیا، لیکن ہماری پیٹیشن دھارمک پوائنٹ آف ویو سے نہیں تھی، ہیومن رائٹس کے اوپر تھی۔ کوئی بھی مذہب اگر کسی کا قتل کرنے کے لیے کہتا ہے اور انسانوں میں آپس میں متبھید پیدا کرنے کے نردیش دیتا ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں وہ دھرم کا پارٹ نہیں ہو سکتا۔ قرآن مجید ایک فیک کتاب ہے، اصلیت میں وہ اللہ کی کتاب ہے ہی نہیں۔ جس وقت عرب کے اندر اللہ کو کریٹ کیا گیا اور پروفٹ نے یہ ڈکلیئر کیا کہ وہ اللہ کے رسول ہے، تو ان تک آیتیں کیسے آتی تھیں کسی نے نہیں دیکھا، انہوں نے کبھی لکھا نہیں۔ ان کے مر جانے کے بعد جو خلیفہ ہوئے، ابو بکر، عمر اور عثمان، ان تینوں نے، جو ان کے سسرے بھی تھے اور ان کے قریبی بھی تھے، ان لوگوں نے قرآن کو تیار کرایا، اکٹھا کرایا اور اس کو یہ کہہ دیا کہ صاحب یہ اصلی قرآن ہے۔ قرآن کا کیا مطلب ہے؟ پوری دنیا تو اسے ہی مانتی ہے، مطلب آپ پوری دنیا میں جو اسلام کے ماننے والے لوگ ہیں وہ اسی کتاب کو مان رہے ہیں، اسی دھارمک پستک کا انسرن کرتے ہیں۔ آپ کو لگتا ہے وہ غلط ہے سب؟ وہ دھارمک پستک ہے کیسے؟ دھارمک پستک کا کیا مطلب ہے؟ آپ کے وید ہیں، آپ کے تمام طرح کی جو دھارمک پستکیں ہیں، اس میں منش کے کلیان کی بات کی گئی ہے۔ آپ ذرا سا قرآن پڑھ کے بتائیے، اس میں سعودی عرب سے ہٹ کے کوئی بات ہی نہیں ہے جہاں پر یہ کہا جائے کہ دنیا چپٹی ہے، سورج ایک گندے پانی کے چشمے میں ڈوبتا ہے، جہاں پر آیتوں سے انکار کرنے والے غیر مسلمانوں کو قتل کرنے کی بات کہی گئی ہو، ہندو ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، جو بھی غیر مسلمز ہیں، یا تو وہ اسلام قبول کریں یا ان کو مار دیا جائے۔ یہ کسی دھرم میں ہے؟ آپ ہمیں ایک دھارمک پستک ایسی بتائیے کہ جس میں یہ لکھا ہو کہ یا تو میرے میں آؤ نہیں تو مار دیں گے۔ تو یعنی کسی اسلام کے علاوہ کسی دوسرے دھرم کو اس دنیا میں جینے کا ادھیکار نہیں ہے۔ تو یہ دھارمک پستک کہاں ہے؟ یہ تو ایک فرضی اور فیک کتاب ہے جو عرب کی راجنیت، کیونکہ عرب میں قبیلوں کی لڑائی ہوتی تھی، ان قبیلوں کی لڑائی کو دیکھتے ہوئے اس پستک کو کریٹ کیا گیا۔ پروفٹ محمد جن کو ہم کہتے ہیں، وہ میرے حساب سے جتنا میں نے اسٹڈی کیا ہے، وہ اللہ کے پروفٹ تھے ہی نہیں۔ وہ یہودیوں کے بیچ میں رہتے تھے، ان کو یہودیوں کے دھرم کے بارے میں زیادہ معلومات تھی، اور وہ وقت جس وقت انہی نے اسلام دھرم کی بنیاد ڈالی اور کہا میں پروفٹ ہوں اللہ کا، اور ایک ایسی شکتی جس کو اللہ کے نام سے کریٹ کیا گیا، اس کے بعد اللہ کے نام سے میسج دیے گئے کہ ایسے مارو، یہ کرو، وہ کرو۔ آپ دیکھیے شروعاتی دور میں قرآن میں جب مسلمان کم تھے
تو وہ جو محمد ایک شاطر دماغ کے ویکتی تھے، انہوں نے کہا کہ جب وہ گھرنے لگے اور کم مسلمان تھے تو قرآن کے اندر آیت ملتی ہے کہ تمہارا دین تمہارے لیے اور ہمارا دین ہمارے لیے. یعنی کہ جب ان کو لگا کہ میری جان کا خطرہ ہے اور دوسرے لوگ زیادہ ہیں تو انہوں نے کہہ دیا نہیں بھیا تو ہم تم سے لڑنا نہیں چاہتے، تم اپنے دین کو مانو ہم اپنے دین کو مانے. جب اسلام کی پاور عرب میں بڑھ گئی تب کہا کہ جو آیتوں سے انکار کرے گا اس کا قتل کر دو، جو نماز نہیں پڑھے گا اس کا قتل کر دو، جو اسلام قبول نہیں کرے گا اس کا قتل کر دو. تو یہ ساری چیزیں آپ بتائیے عرب سے ہٹ کے. کھجور کا ذکر قرآن میں ہے، سیب کا نہیں ہے، لیچی کا نہیں ہے. کیوں؟ جو کچھ عرب میں تھا، جو عرب میں دیکھا گیا، بس اتنے ہی پہ ہی وہ دھارمک کتاب آدھارت ہے. یعنی کہ اگر اللہ کی کتاب ہوتی تو وہ پوری دنیا کے چیزوں پر آدھارت ہوتی، منش کے لیے ایک سندیش ہوتا. وہاں تو سندیش نہیں ہے، وہاں تو خون خرابے کے سندیش ہیں. تمام مولوی مولانا تو اسی کتاب کا انوسرن کرتے ہیں، صرف وسیم رضوی کو ہی کیوں دقت ہے؟ اور کوئی باہر نکل کر نہیں آیا. آپ سپریم کورٹ گئے تب لوگ آپ کے خلاف آئے کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں، آپ لوگ آپ کو دھمکی دینے لگے. آپ کو نہیں لگتا کہ اور کوئی لوگوں کو آنا چاہیے تھا؟ یا تو آپ غلط ہے یا وہ غلط ہے. ہم کہتے ہیں پورا مسلمان غلط ہے، میں صحیح ہوں. آپ تعداد سے صحیح غلط کا فیصلہ کیسے کریں گے؟ اگر میجورٹی جو ہے وہ ایک طرف ہے تو کم، اگر کہ ہم اکیلے ایک طرف ہیں تو اس کا مطلب ہم غلط ہیں. آپ پروف کرو. ہم نے تو چیلنج دیا سارے ملاؤں کو کہ پروف کرو میرے سوال کو کہ یہ اللہ کی کتاب کیسے ہے، رسول اللہ کے رسول کیسے تھے، پروف کرو نا. یہ کون سی بات ہوئی کہ اگر رسول نے کہہ دیا تو مان لیا؟ جو چیز لکھی ہے اس کو پروف کرنی ہوگی. آج آپ جو بچے جیوگرافی پڑھ رہے ہیں اسکولوں میں، وہ کہہ رہے ہیں دنیا گول ہے، دنیا گھومتی ہے. آپ قرآن سے پڑھا رہے ہیں کہ دنیا چپٹی ہے اور رکی ہوئی ہے، اس کے چاروں طرف سورج اور چاند گھومتے ہیں. یہ کون سی لاجک ہے؟ آپ تو پڑھے لکھے بچوں کو بھی جاہل کر رہے ہو. وہ تو جو شروعاتی شکشا، جو پرارمبک شکشا مدرسوں میں ہوتی ہے، وہ تو اس کا انوسرن کر رہے ہیں. آپ کو لگتا ہے وہ شکشا ہی غلط ہے؟ جو شکشا چل رہی ہے، جو سالوں سال سے جو پدھتی چلتی آ رہی ہے، وہی غلط ہے؟ آپ یہ مانتے ہیں؟ بالکل غلط ہے. سب سے زیادہ نقصان دہ ہمارے پرائمری مدرسے ہیں. پرائمری مدرسوں کی بیسک پڑھائی قرآن ہے. ہم نے کئی بار یہ بات کہی کہ پرائمری مدرسوں کو بند کر دو، ہائی اسکول تک کامن ایجوکیشن کر دو ہر بچے کے لیے. ہائی اسکول کے سرٹیفکیٹ کے بعد جو آدمی مذہبی کام میں جانا چاہتا ہے وہ کسی بھی مدرسے میں اپنا داخلہ کرائے، لیکن اس کے پاس ہائی اسکول کا سرٹیفکیٹ ہونا چاہیے. اس کا مقصد صرف اس بات کا ہے کہ جب بچے سارے دھرموں کے بچوں کے ساتھ میں گھل مل کر پڑھیں گے تو یہ دھارمک نفرت ہے جو قرآن سکھاتا ہے، جو آتنکی کتاب ہے، جو زہریلی کتاب ہے، اس کتاب کا زہر ان کے اندر نہیں بو پائے گا. اور جب وہ میچور ہو کر بات کریں گے تو اس طرح کی جاہلانہ بات نہیں کریں گے. آپ کو لگتا ہے جو سارے مدرسے ہیں وہ اسی طرح کی شکشا دے رہے ہیں، اسی طریقے سے لوگوں کو بھڑکانے کا کام کر رہے ہیں، کٹر پنتھ ان کے اندر بھر رہے ہیں؟ آپ کو نہیں لگتا کوئی ایسے بھی لوگ ہوں گے جو اچھی شکشا بھی دے رہے ہوں گے؟ آپ نے داڑھی کیوں رکھی؟ میرا سوال ہے آپ سے. سناتن دھرم میں تو ہمارے رشی منی لگاتار داڑھی رکھتے رہے تو ہم بھی رکھتے نہیں. یہ آپ نے دھارمک داڑھی رکھی ہے، شوقیہ رکھی ہے نا، آپ کے فیس پہ اچھی لگتی ہے. ہم نے بھی رکھی تھی، ایک فلم کی شوٹنگ کے لیے رکھی تھی، کاٹ دی. لیکن کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ آج کل نوجوان لڑکے اسلامک داڑھیاں رکھ رہے ہیں اور سر پہ ٹوپی رکھ رہے ہیں؟ کیوں؟ اگر داڑھی نہیں ہے تو کیا مسلمان نہیں ہو؟ یہ کٹرتا بڑھ رہی ہے، یہ کٹرتا بڑھ رہی ہے، یہ مدرسوں کی دین ہے. قرآن اللہ کی کتاب نہیں ہے، میں پھر کہہ رہا ہوں، ایک فیک کتاب ہے. رسول اللہ کے رسول نہیں ہے، ایک فیک رسول ہے. بات کو سمجھے. یہ صرف
सुप्रीम कोर्ट उसे अल्लाह की किताब बता रहा है, वो जो आपने जो भी दलीलें वहां पे दी थी वो पूरी तरह से उन्होंने साइडलाइन कर दिया, आपकी एक भी बात को नहीं माना, उल्टा आप पर जुर्माना भी लगा दिया, आप फिर भी मानते हैं? वो सुप्रीम कोर्ट है, कुछ कर सकता है। उसने मेरिट के ऊपर मेरी पिटीशन को डिसाइड नहीं किया। उसने 2 लाइन का वो ऑर्डर किया जिसमें लिखा कि रिजेक्टेड, इतना फाइन, बस। हम चाहते हैं मेरी पिटीशन को मेरिट पर डिसाइड करो। हम क्रिएटिव पिटीशन डालने की तैयारी कर रहे हैं, जो ओपन कोर्ट में जिस पर बहस होगी और मेरिट के ऊपर बात करनी होगी। आप बताओ ना कि जो चीज हमने कही है, आप दूसरी पार्टियों को मौका दो, अपोजिशन पार्टीज को, जितने मुस्लिम संगठन है उनको मौका दो कि अदालत में आके प्रूव करे कि ये ऐसा क्यों है। अगर आप ये कहते हो कि जो आयतें कत्ल के लिए आई हैं, ये उस वक्त के लिए आई थी अरब में जब जंग चल रही थी, तो यानी कि जब अरब, सब कुछ अरब में है, तो फिर ये अरबी किताब का पूरी दुनिया में प्रचार और प्रसार क्यों? जब अरब के लिए ही सब कुछ था, अरब में जंग चल रही थी तो ये आयत आई थी, अरब में ये हो रहा था तो आयत आई थी, तो इसको अरब तक ही महदूद रखो। फिर पूरी दुनिया के लिए क्यों? पूरी दुनिया में इस किताब को लेकर जो जहर मुसलमान तबके में बढ़ रहा है, देखो, किसी भी धर्म को मानने से पहले तुम्हारा इंसान होना जरूरी है। हम नहीं समझते कि मुसलमान इंसान है, वो हैवानियत की तरफ बढ़ रहे हैं। उनको इस तरह की किताबों को किरारे करना होगा, इसको फेक किताब मानना होगा, इस्लाम को फिर से नए तरीके से खुद ढालना होगा, इंसानियत अपने अंदर पैदा करनी होगी। अगर तुम अच्छे इंसान बन गए तो तुम मुसलमान बन सकते हो। लेकिन अगर आप सारे मुसलमानों पर सवाल उठा रहे हैं, इसमें अच्छे भी तो होंगे ही। आप सबको आतंकवाद से जोड़ रहे हैं, इसमें अच्छे भी तो होंगे ही। जिन्होंने उनकी उस किताब का अनुसरण किया है वो भी तो कहीं ना कहीं निकले होंगे। कोई देखकर अनदेखा कर देता है, किसी में हिम्मत नहीं होती कि वो आतंकवाद की तरफ गोली खाने के लिए बढ़ जाए, कोई जज्बे में आतंकवादियों की तरफ चला जाता है। आप बताओ, पढ़ा तो सबने एक ही चीज है ना, हर मुसलमान पढ़ता है। हमने भी बचपन में कुरान पढ़ा था, मिठाई बटी थी कि वसीम रिजवी ने कुरान खत्म कर दिया, बचपन में पढ़ा था, अब समझा है। पढ़ना और समझना अलग की बात होती है। हमने समझा कुरान को इंसानियत की पहलू से, और मुसलमान समझ रहा है अल्लाह के निर्देशों से कि ये अल्लाह ने कह दिया है, लिहाजा इसको करना जरूरी है। हमने जब पढ़ा और समझा तो ये समझा कि ना, ये इंसानियत के खिलाफ है, ये अल्लाह की किताब नहीं हो सकती। तो मुसलमान, अगर पूरी दुनिया का मुसलमान मेरे खिलाफ हो जाता है, तो वसीम रिजवी वर्सेस ऑल मुस्लिम वर्ल्ड भी अगर हो जाए तो मैं उससे डरता नहीं। जो बात सही है वो मैं कहता रहूंगा कि ये कुरान गलत है, फेक है, इस्लाम कोई धर्म नहीं है। विश्वास है अल्लाह पे कि नहीं? आप उनका अनुसरण करते हैं? अगर अल्लाह एक इंसान को दूसरे इंसान से मरवाने की बात कर रहा है तो वो अल्लाह नहीं है। अल्लाह का क्या मतलब है? वो जिसने इस दुनिया को क्रिएट किया है, हमने उसको अल्लाह नाम दिया, आपने ईश्वर नाम दिया, शक्ति, एक शक्ति है, सब अलग अलग उस शक्ति को मान रहे हैं। लेकिन अगर हमारा अल्लाह, जिसको हमने एक केंद्र बनाया है अपनी आस्था का, और उसके नाम से इस तरह की प्रचार और प्रसार हो रहा है कि इंसानियत के अंदर नफरत हो, इंसानियत को इंसानियत से कत्ल कराया जाए, खून खराबा हो, तो हम ये समझते हैं वो अल्लाह भी झूठा, वो उसका रसूल भी झूठा, वो किताब भी झूठी। हम नहीं मानते। आपको नहीं लगता इस बात का और विरोध होगा? आप अल्लाह को झूठा बता रहे हैं, आप पहले से ही कुरान की उस धार्मिक पुस्तक का विरोध करते रहे, उसके खिलाफ आवाज उठाते रहे, और आपने अल्लाह पर भी बोल दिया। आपको नहीं लगता इसका विरोध होगा? और क्या इस विरोध से क्या वसीम रिजवी को कुछ तकलीफ है, कुछ डर है, कुछ समझ में आ रही है कुछ बात? ना, डर कोई बात का नहीं है। मौत सबको आनी है, हमें और आपको। ज्यादा कट्टरपंथी हमको मार देंगे
اور مارنے کی کوشش تو کر ہی رہے ہیں. تو ایک ہی دن تو موت آتی ہے, اور موت کی تکلیف صرف آدھے منٹ سے کم کی ہوتی ہے, چاہے جتنی بے دردی سے موت دی جائے. میں اس سے نہیں ڈرتا. لیکن جس اللہ کو آپ نے بنایا ہے, انسان نہیں تو اللہ کو پہچنوایا نا. اللہ تو اوپر سے نہیں آیا کہ یہ کہنے کے لیے ہم اللہ ہے. رسول نے اللہ کو پہچنوایا, اور تم نے اللہ کو ایسے پہچنوایا کہ اللہ کی ہی چھوی خراب کر دی. ارے اللہ کے بارے میں اگر کوئی چیز لانی تھی تو دنیا کو سوچ کر لانا چاہیے تھا. اللہ صرف سعودی عرب کو سوچ کر اسلام دھرم کو بنا رہا تھا. ساری سعودی عرب کی گھٹناؤں پر آدھارت اسلام دھرم ہے. میسجز کیا ہیں پوری دنیا کے لیے؟ کوئی کرسچن ہے, وہ بھی تو کہیں نہ کسی طرح سے ایک ہی ایشور کو مان رہا ہے, ایک ہی بندو کو مان رہا ہے جس نے دنیا کو کریٹ کیا ہے. اللہ کہہ کے ہی مانو تو زندہ رہو گے. مسلمان مذہب اختیار کرو تو زندہ رہو گے. اگر یہ زبردستی ہے تو اللہ جھوٹا ہے, اللہ ہمارا ہے ہی نہیں. جس کو ہم نے اللہ کریٹ کیا وہ کریٹر بھی جھوٹا تھا, یعنی کہ رسول بھی جھوٹا تھا. وہ جو میسجز ہیں اللہ کے وہ بھی جھوٹے تھے, وہ سب فراڈ تھے. وسیم رضوی کسے مانتے ہیں؟ ہم انسانیت کو مانتے ہیں, اور اس شکتی کو مانتے ہیں جس نے آپ کو بھی پیدا کیا اور ہمیں بھی پیدا کیا. ہمیں آپ کی بھلائی کے لیے سوچنا چاہیے, آپ کو ہماری بھلائی کے لیے سوچنا چاہیے. یہ ہے دھرم. آپ نے مدرسوں پر بھی سوال اٹھایا, یہاں پر بھی اٹھایا آپ نے, قرآن پر بھی سوال اٹھایا. لیکن اب یو پی میں ایک ڈرافٹ بنا 2 بچوں کے قانون کو لے کر, جلدی قانون کی شکل بھی دکھائی, قانون بھی دکھے گا. اس پر وسیم رضوی کیا سوچتے ہیں؟ کئی لوگوں نے تو یہ بھی کہا کہ بھائی اللہ کی دین ہے یہ, آپ اس کو کس طریقے سے دیکھ؟ دیکھیے, اس وقت بڑھتی ہوئی آبادی ہمارے ہندوستان کی ترقی کا روڑا ہے, کیونکہ سادھن لیمیٹڈ ہیں, آبادی بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے, کنٹرول کرنا پڑے گا. اور اگر یہ پالیسی آ رہی ہے کہ 1 یا 2 بچے, تو یہ اچھی پالیسی ہے. لیکن اگر کچھ کٹر پنتھی ملا اس بات کو کہتے ہیں صاحب اللہ کی دین ہے, صاحب ایسی دین کس بات کی جو بھیک مانگے؟ ایسی دین کس بات کی کہ جو ترقی کے راستے پہ بھی نہ چل پائے؟ 12 بچے پیدا کر دیے, کوئی بھیک مانگ رہا ہے, کوئی چوری کر رہا ہے, کوئی چین اسنیچنگ کر رہا ہے, کوئی جیل جا رہا ہے. ارے 2 بچے پیدا کرو, 1 بچہ پیدا کرو, اچھی تعلیم دو, کم سے کم وہ تم کو بھی سنبھالے اور اس دنیا میں بھی ایک اچھا کام کر کے جائے. ہاں, اگر تمہارا مقصد یہ ہے کہ ہم کو ہندوستان کے اندر مسلمانوں کی سنکھیا بڑھا کر ہندوستان میں ایک اور پاکستان بنانا ہے, ہندوؤں کا قتل و عام کر دینا ہے, ہندوؤں کو جینے کا حق نہیں کیونکہ وہ مسلمان نہیں ہے, اگر تم کو اسی قرآن کے اوپر فالو کرتے ہوئے چلنا ہے تو ظاہر سی بات ہے وہ اپنے مقصد کے تحت زیادہ سے زیادہ بچے پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور ایسے لوگوں کو اس قانون سے ٹھیس ضرور پہنچے گی, لیکن اگر سمجھدار انسان یوگی سرکار جو ہے ٹارگٹ کر رہی ہے مسلمانوں کو, نہ یوگی سرکار ہو یا کیندر سرکار ہو, اس میں کسی دھرم وشیش کو لے کر نہیں کہا گیا ہے. بہت سے دوسرے دھرم کے لوگ ہیں جن کے ابھی 4-4, 5-5 بچے ہیں, ان کے اوپر بھی انکش لگے گا, آپ پر بھی لگے گا. آپ کو اتنی بوکھلاٹ کیوں ہے؟ کوئی دوسرا نہیں بولتا. ارے تم جس دیش میں رہ رہے ہو اس دیش کے بارے میں نہیں سوچ رہے ہو. تم شریعت کا قانون یہاں لاگو کرنا چاہتے ہو, سویدھان سے ٹکراتے ہو. یہ شریعت کس بات کی؟ اللہ نے کہا کہ صاحب بچے پیدا کرنا اللہ کی قدرت ہے اور اللہ کی دین ہے, آپ کہہ رہے ہو. اور اگر سنویدھان کے تحت کوئی قانون بن رہا ہے آپ کہہ رہے ہیں ہم اسے نہیں مانتے, تو تم ہمیشہ ہندوستان کا مسلمان سنویدھان کے برابر میں شریعت کو لے کے چلتا ہے. یہ سب سے بڑا خطرہ ہے. شریعت کا قانون
ہندوستان میں لاگو نہیں ہو سکتا. ایک بات کل بھی چلی, کل لگاتار اس مدے پر بات ہوئی کہ ایک سنویدھان تو ایک قانون بھی ہونا چاہیے, سمان شکشا بھی ہونی چاہیے, سمان ناگرک سنہتا قانون بھی آنا چاہیے. آپ کس طریقے سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے, میں اس معاملے میں بہت سخت ہوں, میرے وچار بہت سخت ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہندوستان میں NRC بھی لاگو ہونا چاہیے تاکہ جو گھسپیٹیے ہیں ان کی پہچان ہو سکے, ان کو اس دیش سے نکالا ہو سکے. NRC ضروری ہے ہندوستان کے بھوش کے لیے. جو آتنکوادی گھٹنائیں ہمارے کیا گھٹت ہوتی ہیں, اس میں بہت بڑے پرسنٹیج کمی آئے گی. NRC لاگو ہونا چاہیے. جو ہندوستانی ہے اس کو ہندوستان میں جینے کا حق ہے. ہندوستان کی سویدھائیں جو یہاں قانون کے تحت ملتی ہیں وہ لینے کا حق ہے. لیکن جو گھسپیٹیے ہیں ان کو بتانا ہوگا کہ آپ ہندوستان میں کیوں رہ رہے ہیں, مقصد کیا ہے. قانون NRC بہت اچھا ہے, اس کو لاگو ہونا چاہیے. ایک سنویدھان ایک قانون, یہ تو بہت پہلے لاگو کر دینا چاہیے تھا. کامن سول کوڈ سنویدھان کے اندر اس کا پرویدھان ہے کہ اس کو جلد سے جلد لاگو کیا جائے گا. آج تک نہیں لاگو ہوا, ہونا چاہیے. ہم کہتے ہیں سب سے زیادہ حکومت ہندوستان پر کانگریس نے کی ہے, اور کانگریس کی دین ہے کہ آج کٹر پنتھی جو مسلمان ہیں وہ پاورفل ہے, کیونکہ ہمیشہ کانگریس نے مسلم راجنیت کرتے ہوئے اور کٹر پنتھی مسلمانوں کو بڑھاوا دیا ہے. آج بھارتی جنتا پارٹی کی حکومت ہے تو ان کو یہ سارے معاملے فیس کرنے پڑ رہے ہیں. ہمارے ملک میں الپ سنکھیک جو مسلمان ہیں وہ پوری دنیا سے میں الپ سنکھیک جتنے بھی لوگ ہیں وہ خوش نہیں ہیں. ہمارے ملک میں سب خوش ہیں. آپ دیکھیے پاکستان میں جب آزادی ہوئی تھی اور ٹکڑا ہندوستان کا پاکستان میں گیا تھا تو وہاں 27% ہندو تھا, اب 3% بچا ہے. کاٹ ڈالا, مار ڈالا, دھرم پریورتن کر ڈالا, لوگ اپنی جان بچا کر بھاگ گئے. کشمیر میں کیا ہوا, آپ میجورٹی میں تھے, آپ نے ہندوؤں کو نکال کے باہر کر دیا. جس طرح سے اگر آبادی اگر اسی طرح سے کشمیر جیسی آبادی ہندوستان میں بڑھ جائے تو ہندوؤں کو یہ رہنے کے لیے جگہ تک دینے کو تیار نہیں ہوں گے. لگتا نہیں آپ بھڑکا رہے ہیں لوگوں کو کہ یہ دیش میں بھڑکا رہے ہیں آپ, اور اس طریقے سے اپنی لوکپریتا بڑھا رہے ہیں بس بھڑکا کے؟ میں اصلیت کہہ رہا ہوں, اس میں بھڑکایا کیا ہے بتا دیجئے. کشمیر کی مثال میں نے غلط دی, میجورٹی میں تھے تو ہندوؤں کو باہر کر دیا. اگر اتر پردیش سے میجورٹی میں ہو گئے تو ہندو کہاں رہے گا؟ قانون اپنا کام کرے. کشمیر میں کیوں نہیں کیا؟ کشمیر میں جس وقت یہ زیادتی ہو رہی تھی قانون سو رہا تھا آپ کا, کیوں نہیں کیا؟ بھائی صاحب, جس طرح سے کٹر پنتھ مسلمان پاورفل ہو رہا ہے, مسلم کنٹریز جو آتنکوادی سنگٹھنیں چلا رہی ہیں, ISIS جیسی سنگٹھنیں ہندوستان میں پیر پسار گئی ہیں, جس وقت آج نہیں 100 سال کے بعد صحیح, ہم ہوں یا نہ ہوں, آپ ہوں یا نہ ہوں, اگر اس پر روک تھام نہیں ہوئی ہندو جگہ مانگیں گے کہ ہم کو رہنے کے لیے جگہ دی جائے. یہ بات کڑوی ہے, آپ کہیے گا میں بھڑکانے کی بات کر رہا ہوں, حالات کو دیکھتے ہوئے دور اندیشی کی بات کر رہا ہوں. ہندو جگہ مانگیں گے ہندوستان میں مسلمانوں سے کہ مجھ کو رہنے کے لیے جگہ دی جائے. دیکھتے جائیے. آپ کے یوپی کے چکر اویسی بہت لگا رہے ہیں, اب کہہ رہے ہیں کہ 19% مسلمان یوپی کا میرے ساتھ جڑے 2022 چناؤ سے پہلے. آپ کو لگ رہا ہے کہ مسلمان اب ان کی بات کو مانے گا؟ دیکھیے صاحب, اویسی کا جہاں تک کہ مسئلہ ہے, اویسی ہمارے حساب سے ISIS کا جو چیف تھا ابو بکر بغدادی, اس کی جیسی شخصیت رکھتا ہے, بس اس کے ہاتھ میں اسٹین گن نہیں ہے. یہ سب ایک پارٹ ہے ISIS کے, چاہے وہ اویسی ہو
اور چاہے یہ کٹرپنتھی مسلم پسند لا بورڈ ہو یا جو بھی ہو، یہ پوری طرح سے مکر جال میں اس آتنکی سنگٹھنوں کے پھنسے ہوئے ہیں کہ ان کے دیشوں پہ کام کرتے ہیں۔ آج اویسی کٹرپنتھی مسلمانوں کا نیتا ہے، ہم کہتے ہیں وہ نیتا ہے۔ کیوں ہے؟ کیوں ہے؟ کیونکہ ہندوؤں سے نفرت ہے، اس لیے اویسی نیتا ہے۔ اویسی میں کون سے چار چاند لگے، لیکن کیونکہ وہ ہندوؤں کے خلاف بولتا ہے۔ مسلم پرسنل لا بورڈ میں اس نے بابری مسجد کے لیے بہت زیادہ رام مندر کے خلاف بیان دیے، تو وہ کٹر پنتھی مسلمان سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا ایک طرح سے سربراہ ہے، ہمارا لیڈر ہے۔ تو جس طرح سے رسول کے بعد عمر، ابو بکر، عثمان آتنکوادی خلیفہ تھے، آج کے دور میں اسی طرح سے اسد الدین اویسی اور اس کا بھائی ہے۔ یہ لیڈر نہیں ہے، یہ خلیفہ ہے کٹر پنتھیوں کا۔ لوگ اس کو خلیفہ مانتے ہیں، جیسے ابو بکر بغدادی نے اپنے کو ڈکلیئر کیا تھا، یہ راکشس ہے، یہ کھا جائے گا۔ مسلمان اس سے بڑی تعداد میں جڑ رہا ہے، اور مسلمان کا اس سے جڑنا ہندوستان کے لیے خطرہ ہے۔ بہت دھنیواد وسیم جی۔ تو یہ وسیم رضوی جنہوں نے ہر مدے پر بڑی بے باکی سے اپنی رائے رکھی کہ آخرکار وہ کس طریقے سے سوچتے ہیں، اور انہوں نے قرآن کی جو 26 آیتیں اس پر بھی اپنا رخ بتایا، اور کس طریقے سے اب آگے بھی وہ سپریم کورٹ کا رخ لگاتار کرتے رہیں گے۔ اسی طریقے سے بے باک بے خوف بات کرتے رہیں گے۔ جڑے رہیے ہمارے ساتھ، اس ویڈیو کو شیئر کیجئے اور لگاتار بنے رہیے ایڈوانس انڈیا کے ساتھ۔ نمسکار۔